کہ تم نے تحفظ شریعت کانفرنس کر لی تھی اور تم پر سے ایک ذمہ داری ادا ہو گئی تھی. نہیں، بلکہ تمہارے اپنی زندگی کے اندر میں عمل کتنا تھا. جوانی دی تھی وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں پرانی کر کے آئے تھے. وان عمرہ فیما افنا، اور اپنی عمر کو کہاں فنا کر کے آئے تھے. تمہارے اعمال بد کی وجہ سے، تمہارے غلط کرتوت کی وجہ سے قرآن پر اعتراض ہوتا تھا. تمہارے غلط عمل کی وجہ سے کورٹ کے ذریعے سے فیصلے کیے جاتے تھے، تم ذمہ دار بنتے تھے. اسی لیے تم کو میں نے اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ تم شریعت کو بدنام کرنے کے لیے تم دنیا کے اندر کام کرو، بلکہ شریعت پر تم کو عمل کرنا چاہیے تھا. میرے بھارت کے، میرے اس بستی کے مسلمانوں، تحفظ شریعت کانفرنس کی حق اسی وقت اس کا حق ادا کر سکتے ہیں اگر کوئی ایک برائی ہمارے سماج کے اندر یا ہمارے اندر ہے تو دل سے وعدہ کرو کہ ہم رات جلسہ سن کر کے آئے ہیں، ہم اس برائی کو اپنے سے دور کریں گے تو عبداللہ سالم کا لکھنؤ سے لے کر یہاں تک کا سفر قابل قبول ہوگا. اس گاؤں والے کی 1 مہینے کی محنت قبول ہوگی. حضرت قاری صاحب کی بھاگ دوڑ قبول ہو سکتی ہے. دل خیر آبادی صاحب کے اشعار کے ذریعے چیخ اور چلا کر پیغام دینا قبول ہو سکتا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالی اسی جلسے کو آپ کے ماتھے پر جہنم کے لیے جانے کا توق بنایا جائے گا. کہ اشعار پڑھے جاتے تھے، تقریریں کی جاتی تھی، کہاں ہے مولانا عبداللہ بلاؤ، کہاں ہے مفتی صاحب بلاؤ. صرف تقریریں کرتے تھے لیکن عمل میں یہ قوم بھی پیچھے رہتی تھی اور تم بھی پیچھے رہتے تھے. اللہ کو تقریر سے، اللہ کو کانفرنس سے کوئی واسطہ نہیں. اللہ کہتا ہے کہ تمہارا عمل میرے نزدیک قابل قبول ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عمل قبول ہوتا ہے. اگر عمل نہیں ہے، زبان سے لاکھ دعویٰ کرو. اللہ کے نبی اپنے چچا کو نہیں بچا پائے. خواجہ ابو طالب 42 سال تک نبی کی پرورش کرنے والا، 42 سال تک ڈھال بن کر نبی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے والا، اے محمد ابن عبداللہ، کوئی مائے کلال تجھے نہیں چھو سکتا ہے. اس میدان میں تجھے آگے بڑھ کر کام کر، اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچا. اگر تجھے کوئی ٹچ کرنے کی کوشش کرے تو خواجہ ابو طالب اپنا خون بہا دے گا. اے محمد ابن عبداللہ، جہاں تیرا پسینہ بہے گا وہاں پر یہ خواجہ ابو طالب تیرا چچا اپنا خون بہا دے گا، اپنے دل کو بچھائے گا. لیکن جب نبی کی طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزرتی ہے، جب عمل کفار کے طرح ہوتا ہے، عمل ابو جہل کے طرح ہوتا ہے، عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ کے طرح ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد نبی بھی نہیں بچا پاتے، جہنم چلا جاتا ہے. السلام نے اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا اس دھرتی کے اوپر کہ محمد آپ جائیے، اور آپ کو اتنی پریشانیاں اٹھانی پڑی تھی اس لیے کہ تاکہ قوم کو اہمیت معلوم ہو. اللہ کے نبی کے اوپر پتھروں کی بارش اس لیے کی گئی تھی تاکہ 1450 سال بعد میں جو قوم اس دھرتی کے اوپر آئے گی اس قوم کو احساس ہو کہ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، اتنی آسانی سے ایمان کی دولت ہم کو نہیں ملا ہے. بڑی قربانیاں پیش کی گئی ہے جناب، انگاروں پر لٹایا گیا ہے صحابہ کرام کو، تب جا کر یہ ایمان جیسی نعمت ہمیں عطا کی گئی. ایک آدمی اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ please give me a precious thing. آپ کے پاس جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ تو ہمیں عطا کر. رب کہتا ہے اس کو واپس کہ تجھ کو وہ دولت عطا کر چکا ہوں جو تیرے پاس ہے، جو قیمتی ہے میرے خزانے میں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. وہ آدمی غور و فکر کرتا، دوسرے دن جا کر رب سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے قیمتی دولت چاہیے. تو وہ آدمی کہتا ہے اے اللہ مجھے وضاحت کے ساتھ بتا، صاف لفظوں میں بتا کہ میرے پاس سب سے قیمتی دولت کیا ہے جو تیرے خزانے میں ہے. تیرے خزانے میں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. اس دولت کا سوال میں کرتا ہوں. I have lot of bank balance, I have bungalows and vehicles. میرے پاس گاڑیاں ہیں، میرے پاس بنگلوز ہیں، لیکن سب چیز I'll spend everything، میں سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اے اللہ مجھے وہ قیمتی دولت چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ قیمتی دولت تمہارے سینے میں ہے اور وہ ہے ایمان. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. آج ہم لوگ بڑی بے رحمی کے ساتھ اسی ایمان کی شرائط کو، اسی ایمان کو بچانے کے لیے جو سسٹم ہے، جو قانون ہے، اسی ایمان کی روشنی
جن اعمال کو کر کر ایمان میں روشنی پیدا ہوتی ہے انہی کو ہم شریعت بولتے ہیں، انہی کو ہم قرآن کا قانون، اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ بولتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے بھارت نے پوری دنیا کے اندر ارکان اسلام پر کتنے لوگ ادا کرتے ہیں؟ ارکان اسلام پر دیکھ لیجئے کتنے لوگ ادا کرتے ہیں۔ ارکان اسلام کی جو بنیاد ہے، جو پلر ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے، 5 چیزوں پر۔ ایک مسلمان اللہ کو مانتا ہے لیکن اگر نماز کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ مانتا ہے، روزے کی فرضیت کو مانتا ہے، ایک آدمی حج کو مانتا ہے، کسی ایک چیز کو نہیں مانتا ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں، اور ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی ایمان کی فضیلت اور اسی ایمان کو بچانے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شریعت دی ہے قرآن کی شکل میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی شکل میں، میرے بھائیو اس پر عمل کرنے کی اور اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہم بعد میں مودی کو گالی دیں، ہم بعد میں یوگی جی کو گالی دیں، اللہ کے نبی آخری بنا کر بھیجے گئے، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اگر ہم اس فساد امت کے وقت اگر ایک سنت پر عمل کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اٹھائیے مشکات شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان موجود، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فرضیت تو دور کی بات ہے، روزہ نماز تو کمپلسری ہے، مسلمان چاہو یا نہ چاہو، سفر میں ہو کہ حجر میں ہو، آبادی میں ہو کہ بیابان جنگل میں ہو، کہیں پر بھی ہو، مرستھل میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، نماز تم پر فرض ہے، وہ ادائیگی تمہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ ہے کہ سنت پر اگر ایک سنت پر کوئی مسلمان عمل کرتا ہے، مرد ہو کہ عورت ہو، اگر عمل کرتا ہے اس پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صرف جلسہ کر لینے سے تحفظ شریعت کانفرنس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس جلسے سے جو پیغام دیے گئے اشعار کے ذریعے سے جو پیغام دیا گیا حضرت مفتی صاحب نے اپنی تقریروں کے ذریعے سے آپ کو ملا ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف نوٹوں کو اچھالنے سے تحفظ شریعت کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں قرآن و شریعت کی ہم جن پر عمل کر سکتے ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں نہیں پوچھے گا کہ تم نے تحفظ شریعت کانفرنس کر لی تھی اور تم پر سے ایک ذمہ داری ادا ہو گئی تھی، نہیں، بلکہ تمہارے اپنی زندگی کے اندر میں عمل کتنا تھا۔ جوانی دی تھی وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں پرانی کر کے آئے تھے، وان عمرہ فیما افنا، اور اپنی عمر کو کہاں فنا کر کے آئے تھے۔ تمہارے اعمال بد کی وجہ سے، تمہارے غلط کرتوت کی وجہ سے قرآن پر اعتراض ہوتا تھا، تمہارے غلط عمل کی وجہ سے کورٹ کے ذریعے سے فیصلے کیے جاتے تھے، تم ذمہ دار بنتے تھے۔ اسی لیے تم کو میں نے اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ تم شریعت کو بدنام کرنے کے لیے تم دنیا کے اندر کام کرو، بلکہ شریعت پر تم کو عمل کرنا چاہیے تھا۔ میرے بھارت کے، میرے اس بستی کے مسلمانوں، تحفظ شریعت کانفرنس کی حق اسی وقت اس کا حق ادا کر سکتے ہیں اگر کوئی ایک برائی ہمارے سماج کے اندر یا ہمارے اندر ہے تو دل سے وعدہ کرو کہ ہم رات جلسہ سن کر کے آئے ہیں، ہم اس برائی کو اپنے سے دور کریں گے تو عبداللہ سالم کا لکھنؤ سے لے کر یہاں تک کا سفر قابل قبول ہوگا، اس گاؤں والے کی 1 مہینے کی محنت قبول ہوگی، حضرت قاری صاحب کی بھاگ دوڑ قبول ہو سکتی ہے، دل خیر آبادی صاحب کے اشعار کے ذریعے چیخ اور چلا کر پیغام دینا قبول ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اسی جلسے کو آپ کے ماتھے پر جہنم کے لیے جانے کا طوق بنایا جائے گا۔ کہ اشعار پڑھے جاتے تھے، تقریریں کی جاتی تھی، کہاں ہے مولانا عبداللہ بلاؤ، کہاں ہے مفتی صاحب بلاؤ، صرف تقریریں کرتے تھے لیکن عمل میں یہ قوم بھی پیچھے رہتی تھی اور تم بھی پیچھے رہتے تھے۔ اللہ کو تقریر سے، اللہ کو کانفرنس سے کوئی واسطہ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ تمہارا عمل میرے نزدیک قابل قبول ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عمل قبول ہوتا ہے۔ اگر عمل نہیں ہے، زبان سے لاکھ دعویٰ کرو، اللہ
اللہ کے نبی اپنے چچا کو نہیں بچا پائے. خواجہ ابو طالب 42 سال تک نبی کی پرورش کرنے والا, 42 سال تک ڈھال بن کر نبی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے والا, اے محمد ابن عبداللہ, کوئی مائے کلال تجھے نہیں چھو سکتا ہے. اس میدان میں تجھے آگے بڑھ کر کام کر, اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچا. اگر تجھے کوئی ٹچ کرنے کی کوشش کرے تو خواجہ ابو طالب اپنا خون بہا دے گا. اے محمد ابن عبداللہ, جہاں تیرا پسینہ بہے گا وہاں پر یہ خواجہ ابو طالب تیرا چچا اپنا خون بہا دے گا, اپنے دل کو بچھائے گا. لیکن جب نبی کی طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزرتی ہے, جب عمل کفار کے طرح ہوتا ہے, عمل ابو جہل کے طرح ہوتا ہے, عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ کے طرح ہوتا ہے, تو مرنے کے بعد نبی بھی نہیں بچا پاتے, جہنم چلا جاتا ہے. وہیں پر ایک آدمی غریب ہے, ایک آدمی بدصورت ہے, ایک آدمی بد شکل ہے, ہونٹ بھی موٹے ہیں, لیکن نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو چلتا ہے. مکہ کی گلیوں میں چلنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے جنت الفردوس میں. پتا کیا چلا؟ عمل. It is important for our life, for me and for us. Allah created us not to listen Naat Sharif, not to listen تقریر, not to listen. صرف اس کے لیے نہیں بلکہ ان کے ذریعے سے جو پیغام دیا جاتا ہے, and just consider and just follow the method of the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سماج کی ماں اور بہنوں, بہت اچھا پیغام آپ کو پہلے بھی ملا حضرت مفتی صاحب کی تقریر سے. میں بھی کچھ یہی دینا چاہتا ہوں کہ جتنی ذمہ داری مسلمان مرد کی, اتنی ذمہ داری آپ کی بھی ہے. اور وہ الگ بات ہے کہ نیتا لوگوں نے صرف کہا ہو کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, لیکن ان کی کتابوں میں بھی بیٹی کا وہ سمان بتایا گیا. میں کئی جگہ کچھ لوگ پڑھتا ہوں, یتر نار یستو پوجنتے رمنتے, یتر نار یستو, یتر ناری استی, استی مینس ہونا ہے, یتر نار یستو جس کے گھر میں بچی ہے, اہم استی میں یہاں پر ہوں, اہم سنتی میں یہاں پر تھا. سنسکرت میں یہ ورڈ استعمال ہوتا, یستو استی سنتی یہ استعمال ہوتا. یتر نار یستو جس گھر میں ناری رہتی ہے, ناری مینس لڑکی رہتی ہے, عورت رہتی ہے. یتر نار یستو جس گھر میں عورت رہتی ہے. یتر نار یستو پوجنتے رہنے کے ساتھ ساتھ میں پوجنتے فعل مجہول ہے, اس کا سمان کیا جاتا ہے. جیسے سمان کو کیا بولیں گے؟ عبداللہ سالم از ریسپیکٹڈ فعل مجہول ہے, اس کو پیسو وائز بولتے ہیں انگلش میں. عبداللہ سالم از ریسپیکٹڈ, عبداللہ سالم عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. یا یور آل آڈینس آر ایکسپٹیبل, آر ایکسپٹڈ اینڈ آر ریسپیکٹڈ ہیئر. آپ یہاں سب ہیں, آپ عزت کے قابل عزت ہیں, ایسے بولا جاتا ہے. تو یتر نار یستو پوجنتے, سماج میں جس بیٹی کی عزت کی جاتی ہے. رمنتے, رمیا وتا واللہ گانا ہے. دیکھیں کہیں کہیں پر سنسکرت کو عربی میں, عربی کو سنسکرت میں گھسا دیا جاتا ہے. گرہ منتری کون ہے؟ امت شاہ ہے. پتہ یہ گرہ کیا؟ یہ لفظ ہم کو بتائیے. گرہ, واٹ از دا میننگ, واٹ از دا ایگزیکٹ ورڈ آف گرہ؟ کہاں سے یہ لفظ لیا گیا اٹھا کے؟ جلدی آپ بتا نہیں پائیں گے. گرہ, گرہ نہ اردو نہ ہندی نہ فارسی ہے کیا یہ گرہ؟ یہ گرہ سنسکرت کا ورڈ ہے. گرہ منتری, گرہ مینس سنسکرت میں گھر کو بولتے ہیں. گرو, گرو ہم گھر کو بولتے ہیں. جیسے مم گرو ہم, میرا گھر جو کی ہاٹ, میرا گھر جو کی ہاٹ میں ہے. توم گرو ہم, آپ کا گھر کہاں ہے؟ توم گرو ہم کان کی, این برارو, این بائیسی, این دلکولا بول سکتے ہیں. مم گرو ہم سیمانچل بہارا, گرو سے گرہ منتری بنا. گرہ منتری, اسی کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ وزیر داخلہ بولا جاتا ہے نا, اسی کو وزیر داخلہ بولتے ہیں. تو یہاں پر رمنتے, رمنتے رمتا بسنا. رمنتے جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے, اس گھر میں بیٹی کی عزت ہوتی ہے, اس کو طلاق نہیں دیتے, اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. رمنتے
اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ اس گھر میں برکت ہوتی. سنسکرت زبان میں پرسوں کے پروگرام میں بہت بڑی تعداد میں ہندو بھائی تھے. جہاں کا ہمارے برادران وطن ہوتے ہیں وہاں بڑا ایک تھوڑا سا بیلنسنگ بیان دینے کی آوشکتا ہوتی، ضرورت ہوتی، قرآن و شریعت کے خلاف بھی نہ ہو اور ان کو بھی ٹھیس نہ پہنچے، تو ان کو بتانا پڑتا. رمنتے تتر دیوتا، دیوتا تتر دیوتا، اس دھرتی پر اس گھر پر دیوتا آتے ہیں، ایشور واس کرتے ہیں. اور جس گھر میں بیٹی کی عزت نہیں ہوتی، صرف دعویٰ ہوتا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اور رات کو اپنے گھروں کے اندر اپنے ایئر کنڈیشن روم میں اپنے فارم ہاؤس میں اس کی عزت کو نوچتے ہیں، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے، نہ پوجا جاتا، نہ اس کی عزت کرتے ہیں، نہ اس کا سمان کرتے ہیں. نہ رمنتے تتر دیوتا، اس زمین پر اس کا وہاں پر اس گھر پر ایشور نہیں آتے. اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں 2 بچی ہو 2 بیٹی ہو، کسی کی 2 بیٹی ہے کسی کی 3 بیٹی، اگر صحیح طور پر اس کی تعلیم میں اور اس کی پرورش میں اس کی تربیت میں باپ محنت کرتا ہے، باپ مشقت اٹھاتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں پریشانی اٹھاتا ہے ضرور، لیکن کل قیامت میں وہ آدمی، وہ بندہ، وہ شخص میرے ساتھ یوں ہوگا یوں. اس منتر کو اٹھائیے، اللہ کے نبی کی اس حدیث کو اٹھائیے. the meaning as a meaning، مطلب کے اعتبار سے there are equality and between both منتر and حدیث میں اور اس منتر میں سملرٹی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام بتایا. آج عورت کے ساتھ وہ معاملات نہیں کیے جاتے ہمارے بھارت کے اندر. میرے سماج کے ماں اور بہنوں، اگر آپ ایک بیٹی کو دیندار بناتے ہیں تو گویا آپ ایک خاندان کو دیندار بناتے ہو.